بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ وقار گیلانی صاحب ایور گرین، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گیلانی صاحب، آج میں نے تو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ. وہ یقیناً آئی ایم ایف سے متعلق ہوگی. جی بالکل. کیونکہ آپ ایکسپرٹ بن چکے ہیں آئی ایم ایف کے. نہیں، میں ایکسپرٹ تو نہیں. ایک ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو اس ملک میں سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں نا، انہوں نے بھی کوئی اچھا جو ہے نا، انہوں نے پرسکرپشن نہیں دی. اس کے نتیجے میں دباؤ اور بوجھ جو ہے وہ سارے کا سارا عوام کے اوپر آ رہا ہے. تو اس لیے مہربانی ہے آپ کی، مجھے ایکسپرٹ نہیں، میں صافی رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں آپ عوام اچھا، کے میں حق جو ہیں. چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر بھی ہے. پس منظر یہ ہے کہ کل فائنانس منسٹر نے ایک پبلکلی اسپیچ کی ایس ڈی پی آئی کے فورم پہ، جس کا تھوڑا سا حوالہ میں نے دیا بھی تھا. اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا ڈیٹ ہے یہ انسسٹینیبل ہو چکا ہے. انسسٹینیبل کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا اس کو ایکسپلیسٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو ڈیٹ ہے یہ ایک بہت بڑے پرابلم میں کنورٹ ہو چکا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈومیسٹک، دیکھیں ڈیٹ کے، پبلک ڈیٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک پاکستان کا اندرونی قرضہ ہے اور ایک پاکستان کا بیرونی قرضہ ہے. اچھا، اس میں جو آگے چل کے انہوں نے بات کی، وہ آگے چل کے یہ بات کی کہ ڈومیسٹک ڈیٹ پہ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم ڈیٹ ہے اس کو لانگ ٹرم میں کریں، تاکہ جو فوری طور پہ ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو. پرابلم اس کے اندر ہے وہ ہے بیرونی قرضے کا. ڈالر ہم چھاپ نہیں سکتے، اور ہمارے پاس اب جو انفلوز ہیں ان کا بھی پرابلم ہے. پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ گلوبلی انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، شرح سود بہت زیادہ ہے اس کے اوپر. تو مشکل ہو رہی ہے جو ڈالر انفلوز لانے میں. اور پاکستان کے پاس انہوں نے کہا کہ خواہش تو ہے کہ ہم اپنے ڈیٹ کو ریسٹرکچر کر لیں، لیکن جو ملٹی لیٹرلز ہیں، ملٹی لیٹرل سے مراد ہے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، اے آئی بی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ان کے ہاں کوئی پور کنٹریز کی ایک ہے ہپک. اس کے علاوہ جو ممالک ہے، پاکستان ہپک میں شامل نہیں ہے. ہپک سے مراد ہے ہائیلی انڈیپٹڈ پور کنٹریز. اس کی ڈیفینیشن میں پاکستان نہیں اترتا. اس کے علاوہ جو ممالک ہیں ان کا ڈیٹ وہ ریسٹرکچر نہیں کرتے. اب پاکستان کے پاس کیا ہے کہ ہم بائی لیٹرلز کے پاس جائیں. اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا. جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے باتیں کر دیں. آج جب خبریں چھپیں تو منسٹری آف فائنانس میں سارا دن یہ بحث چلتی رہی کہ ان ساری چیزوں کو کلیریفائی کیسے کرنا ہے. پہلے تو محترمہ بات کر دیتی ہیں، وہ رپورٹ ہم کرتے ہیں، تو بعد میں کلیریفیکیشن کے لیے سوچ و بچار شروع ہو جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ ایک تو میں مانتا ہوں کہ مشکل حالات ہیں، اور مشکل حالات اگر ہم آپس میں ڈسکس کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ کیوں ہیں. لیکن ایٹ دا ہائیسٹ لیول اس طرح کی کنفیوژن یا تو آپ بات سوچ سمجھ کے کریں، یا اگر ہم نے خدا نخواستہ صحافیوں نے مس کوٹ کیا ہے تو پھر بڑی زیادتی ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ انسسٹینیبل نہیں ہے یہ ڈیٹ، ہاں جی، تو پھر ہم اس کے بارے میں اگر نہیں لکھیں تو کیا کریں ہم؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میرے خیال ہے یہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے. دیکھیں، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں، جو ملک کے سیاسی حالات ہیں، اس میں آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں انہوں نے بات کی تو فوری طور پہ ان کی ایک تردید آئی اس حوالے سے. سینٹ میں جو بات کی تھی، سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اور سامنے، باہر آ کے میڈیا ٹاک تھی. جی بعد میں ان بالکل، کو کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے برے حالات ہیں اور اس طرح سے جی سچویشن بالکل ہے. انہوں نے کہا پھر تھا. انہوں نے کلیریفائی کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلیریفیکیشن بھی کہاں سے آئی، کیسے آئی، وہ میرا خیال ہے کہ صافی جانتے ہیں اس بات کو. مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ، جب آپ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غلط میں نہیں کہتا کام، لیکن جب آپ دھونس اور اس طرح کے کام کریں گے اور اس میں آپ کہیں گے کہ آپ جو کیوس ہے اس کو بھی آپ پازیٹیو رپورٹنگ میں کنورٹ کر دیں تو وہ بڑا مشکل ہوگا. اچھا، اس کا ایک پس منظر اور بھی ہے. یہ جو ایس ڈی پی آپ آئی کو کی ایڈمٹ کرنا کانفرنس، ہوگا کہ کیوس ہے.
بالکل ہے. یہ جو ایس ڈی پی آئی کی کانفرنس تھی نا، اس سے ایک دن پہلے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے وہاں پہ تقریر کی، جو فارمر منسٹر ہیں فار فائنانس، ہاں جی، اسٹیٹ منسٹر فار اسٹیٹ فائنانس منسٹر فار فائنانس ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری حالت بہت بری ہے، ہمارے انفلوز، ڈالر انفلوز کم ہیں، اور ہمیں ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کے طرف جانا پڑے گا. اچھا، میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشکل حالات کیوں ہیں. مشکل حالات کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس سال کی جو سود اور پے قرضوں کے سود پہ اور پرنسپل اماؤنٹ کی ادائیگی ہے، وہ تقریباً 8 ٹریلین سے لے کے 8.5 ٹریلین کے درمیان ہوگی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ رکھتے ہیں. اگر یہیں پہ قائم رہتا ہے تو 8.5 ٹریلین تک ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ جب صوبوں کو این ایف سی کے تحت پیسے دے دیتی ہے، وہ اور اپنا نان ٹیکس ریونیو جیسے پی ڈی ایل ہے، اسٹیٹ بینک کے پروفٹ ہے، اور باقی نان ٹیکس ریونیو کے اندر چیزیں شامل ہیں، یہ سارا کچھ ملا کر صرف 60 ٹریلین اس کے پاس آتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس صرف 60 ٹریلین ہے، اور ڈیٹ سروسنگ اس نے کرنی ہے 8 سے 8.5 ٹریلین. اچھا، باقی کیا ہے؟ ڈیفینس، ڈیولپمنٹ، سبسڈیز، رننگ آف دا گورنمنٹ، سیلریز، پینشن، سب کچھ اس کو قرضہ لے کے کرنا پڑے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ واقعی چلنے والا، یہ کمپنی نہیں چلے گی. نہیں، یہ کمپنی تو پھر بھی دیکھیں، ملک نے تو چلنا ہے نا، قرضہ لے کر چلنا پڑے گا. ہم اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرضہ در قرضہ در قرضہ. جی جو بھی بالکل. سیاسی باتیں آ کے کی جائیں گی ان پہ آپ ایمان نہ کریں، وہ سیاسی باتیں ہیں. جس طرح ابھی آپ نے فرمایا محترمہ قابل خاتون ہے، حالانکہ وہ چاہتی ہیں کہ شاید نیگیٹو امیج نہ جائے، کمپنی کا نیگیٹو امیج نہ جائے، ملک کی سیاست کا، اکانومی کا نیگیٹو امیج نہ جائے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کر لیں گے. لیکن اصل میں ایسی صورتحال ہے نہیں. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب بھی یہی کوشش کرتے رہے، انہوں نے بھی 16 ماہ میں یہی جب آئے. دیکھیں، مجھے اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے یا پازیٹیو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فائنانس منسٹر کا یہی کام ہوتا ہے. لیکن آپ پھر پہلے سوچ سمجھ کے بولیں نا. آپ جب تقریر کر رہی ہیں ایک پبلک فورم پہ، جی، اور یہ صحافیوں کے ساتھ آپ کی گفتگو نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں، اور وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی وہ سپیچ جو ہے وہ یوٹیوب پہ وہ تو اویلیبل ہے، ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی، ریکارڈنگ اویلیبل ہے، اس کو دیکھ لیں. مسئلہ اچھا، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ اور بھی ہے. چیزیں حل یہ نہیں ہے کہ ہم انڈر دا کارپیٹ گن کو اندر کر لیں اور کہیں کہ بس سب کچھ ٹھیک ہے. میں سری لنکا کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا کا جب ڈیفالٹ ہوا اور آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی، شرط یہ تھی کہ آپ جو بائی لیٹرلز ہیں، اور ان کے بائی لیٹرلز کون تھے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، ان کے پاس جائیں اور اپنے لون کو ریسٹرکچر کروا کے لائیں. ان کے بائی لیٹرل جو کریڈیٹرز تھے انڈیا اور چائنا. چائنا کا ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن چائنا نے بڑا ٹائم لگایا. پاکستان کا جو G2G یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر جو آئی پی پیز کی مد میں شامل ہے، کم از کم 30 سے 35 بلین ڈالرز کا ایکسپوجر ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کے میں شامل کر کے بتا رہا ہوں، پبلک سیکٹر کا کم ہے. تو بڑی مشکل صورتحال ہوگی. لیکن اس کے اگلی ساتھ جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے آسانی نہیں ہے. آسانی تو عوام کے لیے نہیں نا، حکومت کے لیے کیا آسان ہونی ہے. یہ آپ کی انہوں بات نے ٹھیک ہے. مزید ٹیکس لگا دینے ہیں، انہوں نے مزید لوگوں پہ برڈن ڈال دینا ہے، بجلی بڑھ جائے گی، مزید پیٹرول بڑھ جائے گا. لیکن یہ بھی آپ بتائیں کہ ابھی یہ ایک ہم نے جو ڈالر کے حوالے سے شروع کیا تھا پروگرام، اور بڑی ایفرٹس کی ہمارے حلقوں نے، مختلف حلقوں نے بھی کی، اور اس کو انہوں نے تھوڑا سا روک کے رکھا. اب دوبارہ سے آئی ایم ایف کی ان مذاکرات کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی کیپ جو ہے ایٹ لیسٹ 300 تک ہونی چاہیے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مارکیٹ میں کہ یہ اتنے پہ جانا چاہیے، آپ نے اس کو روکا ہوا ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے، یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرے گا ہم کتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ سپیڈلی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو میٹیریلائز کرتے ہیں. دسمبر میں ڈسمبر کی اگلے ایک مہینے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. پاکستان کو اگر آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، اے آئی بی سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے سب کچھ آ جائے تو تقریباً 1.7 بلین ڈالرز کے انفلوز تقریباً بنتے ہیں. 1 بلین ڈالر سے زیادہ کی ری پیمنٹس ہیں. ابھی آپ لاسٹ ویک کو دیکھیں، کل جو اسٹیٹ بینک کا آیا ہے سامنے، ایک ویک کے اندر
216 یا 217 ملین ڈالرز کی ری پیمنٹس تھی. تو یہ قرضوں کی ادائیگی کا جو پریشر ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، یہ جو آپ ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری جو بات ڈیپینڈ کرے گی کتنی تیزی سے ہم انفلوز کی بات میں کرنے کو لگا تھا، تیزی سے لے کر اس آتے کا ہیں. بھی بدقسمتی تو نہیں خیر میں کہتا، لیکن مطلب کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق کل ایک انٹرویو بھی دیا ہے شمشاد صاحبہ نے، منسٹر صاحبہ نے، اور انہوں نے وہاں پہ یہ بات بھی کی ہے کہ وہ توقعات جو پاکستان ابھی رکھتا ہے بین الاقوامی اداروں سے، جس طرح آپ نے کہا کہ باقی جو ہیں ورلڈ بینک اور اس طرح کے ادارے، کہ وہ جو ساری کمٹمنٹس انہوں نے کی ہوئی ہیں پاکستان سے، وہ ان کو چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس دورے پہ آئی ایم ایف بڑی سیٹسفیکٹری طریقے سے گئی ہے، ہم ان کی ہر شرط کو مان رہے ہیں، تو وہ بھی ان توقعات کو پورا کرتے ہوئے تو وہ اپنے قرضہ جو ہے وہ پاکستان کو دیں، یا جو بھی امداد کی صورت میں رقم دینی ہے یا جو انفلوز آ رہے ہیں وہ آئیں. مقصد یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیزیں نہیں آ رہی جو پاکستان توقع کر رہا ہے. ایک اس میں جو کیچ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور دیکھنے والوں کے سامنے بھی اجازت لینے سے پہلے. وہ کیچ یہ ہے کہ یہ جو ملٹی لیٹرلز ہیں یہ شاید کچھ نہ کچھ ڈسبرسمنٹ کر دیں. ملٹی لیٹرل میں پھر یاد کرا دوں، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، اے آئی بی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک. اصل ایشو کمرشل جو لونز ہیں جو پرائیویٹ بینکس، انٹرنیشنل بینکس ہیں، ان سے ہم نے لینے ہیں، اور ہماری جو پروجیکشن ہے وہ 3.5 بلین ڈالرز ہم نے جنریٹ کرنے. بجٹ میں ہم نے 5 ارب ڈالر رکھے تھے، ابھی تک ایک پینی نہیں آیا اس میں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بینکس پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ آئی ایم ایف کی سٹیمپ جب لگ جائے گی ناظرین، تو توقع یہ ہے کہ فائنانس منسٹر ملٹی لیٹرلز کو بھی، بائی لیٹرلز کو بھی، اور یہ کمرشل انسٹیٹیوشنز اور بینکس ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کریں. اگر یہ کمٹمنٹ پوری ہوں گی تو اس کے بعد ہی ایکسچینج ریٹ اور روپے پہ پریشر کم ہوگا. اگر یہ کمٹمنٹس کم نہیں ہوں گی تو پریشر کم نہیں ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، میکسیمم لائکس بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، بلنٹ کمنٹس کریں، اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے. تو اجازت دیجئے، خدا حافظ.